یہ بات بھی یاد رکھنا کہ دعوت میں اثر اور رسوخ، حیثیت اور کرامت یہ نہیں چلتی. کیا یہ نہیں چلتی، نہ حیثیت نہ کرامت. اور اس نبات کہ دعوت میں تو قربانیاں چلتی ہیں. کام کس سے ہوگا؟ قربانی سے دیا. یہ داعی کی قربانیاں مدعو کی ہدایت کا سبب بنتی ہیں، حیثیت اور کرامت نہیں. حیثیت کرامت، جی ہاں، بعض لوگ چاہتے ہیں کہ بزرگوں کی طرح کرامتیں ظاہر ہوں تاکہ لوگ ہمیں پہچانیں اور پھر ہماری بات مانیں. سنو غور سے، مشرکین مکہ نبی کے معجزات کو سحر کہتے تھے کہ آدمی جادوگر ہے، حالانکہ معجزات ہیں. اور نبی کے معجزات کو کیا کہتے تھے؟ سحر ہے. جی ہاں، یہ ساحر ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو جو معجزات کو سحر کہتے ہیں ان کے نزدیک کرامتوں کی کیا حیثیت ہے؟ سنا دھیان سے بات. تو پہلے عرض کیا کہ میری حیثیت بھی ہے اور بس تو میری بات مانتے ہیں. میں ان کو ایک جا کر دعوت دوں گا اور میرے حکم سے اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اس لیے تو میری بات مانتے ہیں. نہیں، حیثیت سے نہیں ہوگا کام، بلکہ قربانیوں سے ہوگا. جانے لگے قوم کی طرف تو عرض کیا کہ مجھے کوئی کرامت چاہیے، مجھے کوئی کرامت چاہیے، مجھے کرامت چاہیے تاکہ لوگ اس کرامت سے مجھے پہچانیں اور میری بات مانیں. تو آپ نے دعا کر دی ان کے کہنے پر کہ اللہ اس کے لیے کوئی نشانی کر دے. تو ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان تیز روشنی ظاہر ہو گئی. پیشانی پر تیز روشنی. اس روشنی کو لے کر پہنچے قوم کی طرف. تو جب قوم کی طرف پہنچے اور علاقے میں داخل ہونے لگے تو کہنے لگے کہ میری قوم میرا چہرہ دیکھ کر کہے گی کہ اپنا دین بدلا تھا اس لیے چہرہ بدل گیا. پہلے تو کفر پر تھے تو چہرہ صحیح تھا، اور یہ تو دین بدلا ہے اس لیے چہرہ بدل گیا. ہاں، تو اللہ سے دعا کی اے اللہ اس کو ہٹا دے میرے چہرے سے. سنو، حالانکہ کرامت آپ سے کہہ کر مانگی ہے کہ مجھے کرامت چاہیے، مجھے کرامت چاہیے. ہاں، اللہ سے دعا کی، آپ سے کہہ کر کرامت مانگی اور قوم کے پاس جانے سے پہلے اس کو ہٹوایا اللہ سے کہہ کے اے اللہ یہ کرامت ختم کر دے. پھر خیال یہ تھا کہ میری حیثیت ہے، لوگ میری بات مانیں گے. چنانچہ قوم کو دعوت دی، قوم نے اسلام لانے سے انکار کر دیا. اب یہ توقع کے خلاف ہوا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ سب میری بات مانیں گے، یہ سب انکار کر رہے ہیں. آ کے عرض کیا کہ بس دعا کر دیجیے کہ سب ہلاک ہو جائیں. بات نہیں مانتے. فرمایا نہیں تو پھر تم اپنی قوم میں جا کر محنت کرو اور نرمی کے ساتھ دعوت دیتے رہو، نرمی کے ساتھ دعوت دیتے رہو. جاؤ قوم میں واپس محنت کرو جا کر. یہ کام حیثیت سے کرامت سے نہیں ہوگا. اور واپس گئے قوم میں، محنت کرتے رہے. آپ نے ہجرت بھی کر لی مدینے کی طرف، اور غزوہ احد بھی ہو گیا، بدر بھی ہو گیا، خندق بھی ہو گیا. یہ اپنے کام میں لگے رہے. چنانچہ اس ایک آدمی کے ذریعے سے 80 خاندان اسلام میں داخل ہوئے. 80 خاندان. حضرت ابو ہریرہ کو بھی یہ لے کر آئے. کون؟ طفیل. میں تو ایک بات کا خلاصہ یہ ہے میری بات کا کہ جو آدمی کان بند کیے ہوئے تھا کہ ان کی بات نہیں سننی ہے، مسیح کے ماحول نے ان کے کانوں کو کھولا، مسیح کے ماحول نے ان کے دل میں بات اتاری، قوم کو جا کر دعوت دی. بات اصل یہ ہے کہ ایک ماحول بنانا ضروری ہے.